بدکاری ہو، وہ زمین خون سے پاک ہونا چاہتی ہے سب والی، بالخصوص ایسا خون جو انسانی قلب کے قلم ہونے پر اس کرۂ ارض پر اپنے ٹانکے کھولے، سر پٹختی لہریں ان حبابوں کو جلد کنارے لگا دیتی ہیں جو ان کے مخالف آتے ہیں۔ بحری زیاں خانے میں قدم رکھنے سے پہلے لا خدا اپنی ناؤ کے تختے مضبوط رکھے، وگرنہ آپ اپنی بےتابی پر مرگ و حیات نہیں دیکھتا۔ یا سبحان اللہ اور ڈھیروں بعد سمندر کے اس سینہ سورما پر جو اپنے دلیر دائرے میں کسی مردہ وجود کو جگہ نہیں دیتا، اور یہاں کی آب و ہوا سستی کی قائل نہیں، سو سست جسم ساحل کی نظر کیے جاتے ہیں۔ جائیے اور ساحل سمندر کا نظارہ کیجیے، کتنے اشر بنی پال سلطنت نیلم کو دیوار سے لگا کر انتقام کی آگ میں عدو کی کھال کا بستر بنواتے تھے تاکہ عورتیں سلا سکیں۔ روسی لکھائی ایوان گونچاروف کا لکھا گیا ناول اوبلاموو سستی کے ایسے خانے ترتیب دیتا ہے جو صرف انسانی تاریخ کے کاہل اوراق اپنی جھریوں بھری پیشانی پر سہ سکتے ہیں۔ انگلستان کے کنگ جان جب تکنیکی زوال کی زد میں آئے تو شطرنج کے پیادوں کو چھوڑ کر اپنے وزیر کو اس صلیب پر لٹکایا جہاں سے بادشاہ بھی اپنی آخری سانسیں شمار کرنے لگے۔ سنی اور شیعہ کی اچھلتی پگڑی بغداد کا بچا کچا نشان تک کھا جاتی ہے، اور ایسے پیچ صلیبیوں کو وہ ہمت دیتے ہیں جو سلجوقوں کی غیرت کا راز فاش کر سکیں۔ خلیفہ بغداد عورت اور ہیرے کو دیکھ کر اپنی نفس کو تسکین دیتا تھا، اور پھر صدر علی وقار ابن القمی کی غداری اگر کھوپڑی کے مینار نہ کھڑی کرتی تو یہ دونوں نقطۂ عروج خیانت کے مسلح پر صف بصف کھڑے ہوتے۔ مصر کی ملکہ ان سیامون ہو یا روسی کیترین دا گریٹ، وقت کا ساحل انہیں اپنی شکستہ ریت میں ضم کر کے چھوڑتا ہے۔ ہنوز دلی دور اس تاریخی جملے کا خالق جناب محمد شاہ رنگیلا اپنی رنگینیوں سے صبح عورت بن کر مردوں سے شادی کرتا، اور رات کو وہی عورتیں اس کا بستر رکھ کرتی۔ لکھنؤ کے بادشاہ جناب واجد علی شاہ کے حسن کا معیار دیکھیے، وہاں دشمن سلطنت کو دو لفظ کر کے لے گئے، مگر ان کی عمر عورت کی کمر ناپنے میں چلی گئی۔ ازل سے ترتیب شدہ قطاریں کبھی میرے نصیب پر سیدھی نہیں آ سکتی، سو صدر علی وقار میرا یہ اعتراف کرنا بنتا ہے، میں نے ایک عمر اسی گہن میں کاٹی ہے کہ میں ہفت افلاک کی گردش میں نہیں آ سکتا۔ باغ امید میں کھلتے ہوئے صد رنگ گلاب میری آنکھوں میں فقط اپنی جھلک دیکھنے کو ذرے خاک سے خوشبو میں بدل جاتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک میرے سوا دنیا میں ہر کوئی کشتہ غم وقف پریشانی ہے، کہہ کہے جیسے وراثت میں ملے ہوں مجھ کو، اور میرے واسطے ہر چیز کی آسانی ہے۔ کون جانے در و دیوار پہ پھیلے ایک
محبت کا لوہا اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں. ہم محبت کے محاذ پر قدم رکھتے ہیں. رقص کی تیسری پھیری کے بعد چوتھا قدم عورت کے سینے پر رکھتے ہیں. منزل پر پہنچنے کے بعد جب جبلت کی اچھال میں کمی آ جائے تو تاریخ عورت کے سینے پر لگے گوشت کو اضافی سمجھ کر کاٹ دیتی ہے. صدر عالی وقار ہم اپنے پیٹ کا کعبہ بناتے ہیں. بچپن کی کودتی زندگی سے لے کر بڑھاپے کی ہیج عمر تک اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. ہم عشرت و عطر و چراغ و سرور کی خواہش میں جام کا پیالہ تک ہمیں نہیں مل پاتا. ہماری کمعقلی کا عقل سے الجھاؤ دیکھیں. وہاں مغرب روشنی اور علم کو بانٹنے لگا مگر یہاں ہمارے کند ذہن ملا فتویٰ لگا کر مختلف چیزوں کو ناجائز قرار دیتے گئے. وہاں مغرب انلائٹنمنٹ دور کے بعد انڈسٹریل ریولوشن میں ترقی کے زینے پار کرنے لگا مگر یہاں مشرق اپنی تلوار کی نوک اور داڑھی کی ناک سیدھی کرنے میں لگا تھا. مگر ان سب سے پرے واہ خدا کی تقسیم پر جس نے ہمیں ایسے جرنیل دیے جو راتوں کو اپنی جنرل رانیوں کی گود میں اپنا نفس اور اپنا پیٹ بھرتے تھے اور پھر صبح ہماری قسمت کے دسترخوان پہ پیش کر دیتے. واہ اس جرنیل پر جس کے حدود آرڈیننس کی سب سے آخری حد یہ تھی کہ جب ایک عورت کے ساتھ زنا ہو تو اس کی گواہی تب مانی جائے گی اگر 4 پاکیزہ مرد گواہی دیں گے. اپنے بیٹوں کی راہ تکتے تکتے اپنی کمر تھم کر بیٹھتی ہیں یا پھر ان کی مسخ شدہ لاشوں سے اپنے بیٹوں کی بوسیدہ ہڈیاں تلاشنے میں وہ بوجھ جو کل تلک پیشانی جناب پر رکھ کر صاف کیے جاتے تھے آج پیروں تک کے قابل نہیں رہے. ایک صحافی جب ان کے جزیرے اور ان کے تحفے میں نقاب کرتا ہے تو اسے حسب روایت موت کے کندھے پر بٹھایا جاتا ہے. IMF سے ملنے والی خیرات میرے قلم کی سیاہی پوری نہیں کر سکتی. تمہارے ٹینک اور تمہاری توپیں کیسے بھرے گی؟ بدل کر رکھ دیا اس دور نے شاہوں کی شاہی کو مجرم کی گواہی کو کہیں ایسے سپاہی کو انوکھے قسم کی حیرت ملے گی تم کو دنیا میں. لہو تاریخ پر بولے گا اور تاریخ بولے گی. زمین کی نظر ہونا چاہیے پھر ایسی قسموں کو پٹخ دیتا ہے ساحل پر سمندر مردہ جسموں.